بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عقید ختم نبوت کی اہمیت کے عنوان سے دوسرا درس ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ یہی حضرات صحابہ کرام ہے، اور ان کی بڑی تعداد اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کی عقیدے کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو انصار کے قبیلے خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا واقعہ ہے کہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حبیب ابن زید الانصاری الخزرجی والذی ارسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسلمۃ الکذاب صاحب الیمامہ، فکان مسلمہ اذا قال له اتشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم، واذا قال اتشهد انی رسول اللہ قال انا اسم لا اسمع، ففعل ذلك مرارا فقطعه مسلمة عزوا فمات شہیدا۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کی طرف بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ فرماتے تھے کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ جب مسلمہ کہتا کہ تم میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت حبیب فرماتے تھے کہ میں بہرا ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ بارہا سوال کرتا رہا اور ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حبیب ابن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام کی کس قدر والہانہ ان کا تعلق تھا۔ انہی حضرات تابعین میں سے ایک تابعی جن کا نام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اصل نام ان کا عبداللہ ابن صوب تھا، یہ اس امت کے وہ جلیل القدر بزرگ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرمایا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بے اثر فرمایا تھا اور آتش نمرود کو گلزار بنایا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لائے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے صحابیت کا شرف ان کو نہ مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا ایک جھوٹا مدعی اسود عنسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ تو حضرت ابو مسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور اس آگ سے ان کو صحیح اور سلامت نکال لایا۔ یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلاوطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے جو پیروکار ہے وہ ان کی ایمان میں تزلزل آ جائے اور تجھے چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی کو جلاوطن کر دیا گیا یمن سے۔ ایک ہی جائے پناہ تھی مدینہ منورہ، چنانچہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضری کے لیے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے چلے آئے۔ اس وقت انہیں شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رپوش ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یمن سے۔ حضرت عمر نے فوراً پوچھا اللہ کے ایک دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود عنسی نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا ان کا نام عبداللہ ابن صوب ہے، اپنا اصل نام بتایا جس سے مشہور نہیں تھے، کنیت ابو مسلم سے مشہور تھے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر فرط مسرت اور محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں لے گئے۔ صدیق اکبر انہوں نے اور اپنے درمیان بٹھایا اور اللہ کا شکر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء کتاب ہے، اس میں صفحہ 129 پر جلد 2 میں ہے۔ تہذیب کتاب ہے جلد 6 اور صفحہ 458 پر ہے۔ تاریخ ابن عساکر صفحہ 315 پر ہے جلد 7 میں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب جہاندیدہ اس کے صفحہ 293 پر ہے، اور مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترجمان السنہ اس کے جلد 4 اور صفحہ 341 پر ہے۔ اس سے اندازہ کرے کہ صحابہ اور تابعین نے عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ نصیب فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے متعلقین کو، اور جو جھوٹے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شبہون مارتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔